بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن احد پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اتفاق سے کوہ احد پر زلزلہ آ گیا اور وہ لرزنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سا شخص سب سے افضل ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بعد میں نے پوچھا، انہوں نے جواب میں فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بعد میں نے پوچھا، میرا خیال تھا کہ وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خود میں ہوں، لیکن جواب ملا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر میں نے پوچھا، تو کیا ان کے بعد آپ؟ میری اس بات کے جواب میں انہوں نے کہا، جیسے اور مسلمان ہیں ویسے ہی میں بھی ایک شخص ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے، میرے نزدیک وہ اسلام پر تہمت لگاتا ہے۔ پھر فرمایا، اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان تینوں کو اس طرح سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تمام صحابہ کو اس پر اتفاق تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، اور جو شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا قائل نہیں، وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ جاہل ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے جنازے کی نماز پڑھانے تشریف لائے، لیکن مردے کو دیکھ کر نماز نہ پڑھائی اور واپس لوٹ گئے۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھانے تشریف لائے ہوں اور پڑھائے بغیر چل دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کرتا تھا، ان کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھتا تھا، اور اب اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، لہٰذا میں ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز لوگوں سے ارشاد فرمایا، میرے بعد تم لوگ ایک دن ایک شخص کی کثرت سے بیعت کرو گے، یعنی اسے اپنا خلیفہ تسلیم کر لو گے۔ وہ شخص اس وقت پھولدار ریشمی چادر اوڑھے ہوئے ہوگا، اور وہ شخص جنتیوں میں سے ہوگا۔ یہ الفاظ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی جا رہی تھی، اس روز ان کے گرد لوگ کثرت سے جمع تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھولدار ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا، میری امت کے ایک شخص کی شفاعت پر آج کے زندہ لوگوں میں سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا، اور شفاعت کرنے والے شخص
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان ہوں گے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے روز ایک شخص کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی درخواست منظور فرمائیں گے، جبکہ اس روز شفاعت کا حق صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا۔ اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، ورنہ ملائکہ، حفاظ، شہداء، علماء کی شفاعت بھی ثابت ہے، لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اور اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا۔ کافروں کے لیے کسی قسم کی کوئی شفاعت نہ ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہوگا۔ قحط کا زمانہ تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ لوگ جب بھوکے مرنے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے آسمان سے بارش نہیں ہوتی، زمین سے کچھ اگتا نہیں، ہم لوگ سخت مصیبت میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہی مدد کرے گا، ہم اور تم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی مال شام سے مدینے پہنچ گیا، اس میں غلہ اور کھانے کی چیزیں بھی تھیں۔ تاجر لوگوں کو یہ خبر ملی تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جمع ہوئے، دستک دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر مسکراتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ بولے، آپ کا جو سامان شام سے آیا ہے، سنا ہے اس میں غلہ بھی ہے اور کھانے کی دوسری چیزیں بھی، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں تاکہ غریب لوگوں میں تقسیم کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اندر آ جاؤ اور شوق سے خرید لو، لیکن یہ مال تجارت ہے، پہلے دام لگاؤ۔ شام کی خریداری کے حساب سے 10 کے 12 لے لیں۔ تاجر بولے، کچھ اور بڑھاؤ، کچھ اور بڑھو، یہ کم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 10 کے 14۔ تاجروں نے جواب دیا، کچھ اور بڑھو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، 10 کے 15۔ تاجر بولے، ابھی کچھ اور اضافہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ سن کر تاجر بولے، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہمارے علاوہ مدینے میں کچھ اور بھی تاجر ہیں جن کے بارے میں آپ کو گمان ہے کہ شاید وہ ہم سے بڑھ کر بولی لگا سکیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، ہاں، اس سے بھی زیادہ ایک اور ذات منافع دیتی ہے اور میں یہ سودا اس کے ہاتھ فروخت کروں گا۔ تاجر حیران ہوئے اور پوچھا، وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے، کیا تم اس سے زیادہ دام دے سکتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذباتی آواز میں کہا۔ تاجر ایک دم بولے، نہیں، خدا کی قسم، ہم اتنا کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر میں یہ مال اللہ کے ہاتھ میں فروخت کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں کو بلایا اور کھانے پینے کا سارا سامان ان میں خدا کے نام پر مفت تقسیم کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابلق گھوڑے پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نور کا لباس تھا، لیکن جلدی میں معلوم ہوتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ سننا چاہتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت جلدی میں معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان نے جو صدقہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما کر جنت میں ایک حور سے ان کی شادی کر دی ہے۔ ہم آج اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ تھا، چہرہ حسین تھا، شکل و صورت میں نزاکت تھی، پیشانی سے ذہانت ٹپکتی تھی، داڑھی مبارک گھنی اور لمبی تھی، رنگ گندمی تھا، سینہ کشادہ اور پرگوشت تھا، سر پر گھنگریالے بال کثرت سے تھے، بال اور داڑھی بھورے رنگ کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز کے لیے عام طور پر زرد رنگ کا کرتا پائجامہ زیب تن فرما کر تشریف لے جاتے۔ مؤذن اذان دیتا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور لوگوں سے چیزوں کے بھاؤ تاؤ اور نرخ کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں پوچھتے، ان کے کاروبار، صحت اور تکالیف کے متعلق دریافت فرماتے۔ مؤذن اذان دے کر فارغ ہوتا تو آپ لاٹھی ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے، پھر لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس کے بعد ممبر سے اتر آتے تو پھر مؤذن نماز کی اذان دیتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ گوشت دے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ جب میں ان کے مکان میں داخل ہوا تو دیکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھ کر محسوس کیا میاں بیوی کی ایسی خوبصورت جوڑی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا اور کبھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔